السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام سرور کائنات، ہادی عالم، شافی محشر، امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ یہ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 جس کی ایک آیت مبارکہ آپ تمام سامعین کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں میں کوشش کروں گا کہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کے حوالہ سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ گنہگار کی حاضری آپ تمام بزرگوں، بھائیوں، بچوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں کی تشریف آوری کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سفید بالوں والے بزرگ اور نوجوان اور بچے اور ممتا سے لبریز میری باپردہ روحانی ماؤں اور بہنیں جو اس پروگرام کو اور درس قرآن کو سماعت فرمانے کے لیے تشریف لائی ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص میں اس پروگرام کو منعقد کروانے والے، انتظامات کرنے والے محمد حنیف صاحب، اور مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ مادیت کے اس دور کے اندر اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ خوشی کے اس موقع پہ، اپنے صاحبزادے کی شادی کے مبارک موقع پہ دینی پروگرام کا انعقاد کیا۔ آپ یہاں پر مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ یہاں اس مجلس کے اندر جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں، یہاں پر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت کی خالص دعوت کو سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کی جانب سے اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا نام اس پروگرام کے آخر پر پیش کیا جائے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں، آپ محبت سے آمین کہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام افراد میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ نے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمانا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر مالداروں کو، اور یہاں تک کہ جن کے پاس دولت اور پیسہ نہیں ہے، ان کو بھی خوشی کے مواقع پہ اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نمازی لوگ، دیندار لوگ، مساجد اور مدارس کے ساتھ منسلک لوگ شادی اور خوشی کے موقع پہ یقین جانیے ایسے کام کرتے ہیں کہ شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کو اپنے گاؤں میں کہہ دیا تھا، میں کہا چاچا یہ کی تم سی کیتا؟ کہنے لگے جی محمود صاحب منڈے سی جی، منڈیا نے ساڑی گل نہیں منی۔ میں کہا چاچا جی یہ بات نہیں ہے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی خالص تعلیمات سے روشناس کروایا ہوتا، اگر آپ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہوتی، ایک میں ہو سکتا ہے کہ جناب بیٹا یا بیٹی گل نہ منے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حنیف صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے صاحبزادے کی شادی کے موقع پہ اس دینی پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پورے گھرانے کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو اس پورے گھرانے کے لیے مبارک بنائے، اور اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد اور شیطان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، تھوڑی دیر توجہ رکھیے گا، میں چند ایک باتیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ ملک 1947 کو معرض وجود میں آیا، اور اگر اعداد و شمار کا حساب لگایا جائے تو ابھی بھی میرا خیال ہے 5 یا 10% بزرگ ایسے زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا،
جن کی عمر 13 یا 14 یا 15 سال تھی، ابھی وہ زندہ ہیں. اور اگر ان بابا جی کو پوچھا جائے کہ بابا جی بتائیے، آپ نے اپنی سرزمین کو کس لیے چھوڑا تھا؟ زمیندارا کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اور ایک جگہ پر سکون سے رہتے ہوئے آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے جو تھوڑا بہت سامان آپ کے ہاتھ میں آیا آپ نے اٹھایا اور ملک پاکستان کی جانب رخ کر دیا؟ وہ بابا جی پتہ کیا کہیں گے؟ وہ سفید والوں والے بزرگ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے سانو ہور کسے گل دا نہیں پتا، صرف ہمارے کانوں میں آواز آئی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ ایک سرزمین معرض وجود میں آ رہی ہے جہاں پر صدائیں گونجیں گی، رب کے قرآن کی گونجیں گی، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی گونجیں گی. اس لاجک اور اس منطق کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے سب کچھ قربان کیا تھا. اور حضرات، ہم جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ تمام حقائق پر مبنی ہوتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے مجھے رمضان المبارک کے اندر یہ کہا کہ جناب ہمارے وڈیروں نے تو اپنے گھر والی بیٹیوں اور اپنی گھر کی عورتوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا تھا کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو ہندو اور سکھ پامال کرے. اور ان بیٹیوں نے ہاتھ باندھ کے بابا جی کو کہا تھا بابا جی آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہم رب کی عدالت میں جا کر کہہ دیں گی کہ قصور ان کا نہیں تھا، ہم نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہ قربانی دی تھی. اور یہ قربانی عام قربانی نہیں تھی، یہ قربانی عرش والے رب کی توحید کے لیے تھی، محمد الرسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تھی. یہ چند روز پہلے پاکستان میں کیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ میڈیا پر چلنے والی پل پل کی خبریں لوگوں کو آگاہ کر رہی ہیں. ہر بندے کے گھر کے اندر جناب پہلے تو خبروں کا انتظام کرنا پڑتا تھا، اب تو ہر بندے کی جیب کے اندر موبائل ہے اور پل پل کی خبریں اس کو موصول ہو رہی ہیں. یقین جانیے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کہ جس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے ایک ایک چیز کو قربان کر دیا تھا، آج اس سرزمین کی حالت کیا ہے، آج اس سرزمین کا عالم کیا ہے. بیٹا جوان گھر سے جاتا ہے، واپسی کی کوئی اطلاع ہی نہیں ہے. بیٹی جوان گھر سے پڑھنے کے لیے جاتی ہے، ماں باپ کا کلیجہ تڑپتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں گھر واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر جن لوگوں نے اپنے کاروبار کو سیٹ کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں ایک لمحے میں آگ لگا کر سب کچھ جلا کے خاک کر دیتے ہیں. اور ان بزرگوں سے پوچھو جن بزرگوں نے سفید بالوں کے ساتھ اپنے جوان بچوں کے جنازوں کو اٹھایا ہے. ایک لڑکا جوان کیسے ہوتا ہے اس کی ماں سے ذرا پوچھئے گا. ایک بیٹے کو 20-25 سال تک جوانی کی دہلیز پہ لانے کے لیے ماں باپ نے کون کون سی قربانیاں دی ہیں، یہ ان ماں باپ سے پوچھئے. بیٹا روڈ پہ جا رہا ہے، اس کو جناب فائر مار کر ختم کر دیا. یہ بد امنی
یہ بے سکونی اور اس پاک سرزمین پر اتنا ظلم، کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ میں نوجوان بھائیوں کو اور بزرگوں کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ سنیے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کی پاک سرزمین پہ ظلم کرنے والے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عرش والا رب ان کے ظلم سے ناواقف نہیں ہے، عرش والا رب غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، عرش والا رب تم کو مہلت دے رہا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ظالم لوگوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ ہم نہیں تو ہمارے بچے نہیں تو ان کے بعد آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ اس پاک سرزمین پہ اگر پرچم لہرائے گا، عرش والے رب کی توحید کا لہرائے گا، محمد الرسول اللہ کی سنت کا لہرائے گا، اور یہ قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے والوں کا کیا ہے؟ پاکستان کی سرزمین پر پہلی قربانی دینے والے شہید ملت احسان الہی ظہیر وہ اہل حدیث تھے، جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر اپنا خون کے ساتھ یہ قربانی پیش کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ذرا دین سکھائیے، دین پہ لگا دیجئے۔ حافظ صاحب فرما رہے تھے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، عرش والا رب دنیا جہان کی تمام نعمتوں کو آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اور یہ کبھی مت سوچنا اگر ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، اگر ہمارا بیٹا عالم دین بن گیا، اگر ہمارا بیٹا مسجد کا امام بن گیا۔ لوگ مسجد کے امام کو باتیں کرتے ہیں، ہر کوئی آ کر مسجد کے امام پہ رعب ڈالتا ہے، اور یہ میری بات کو سنیے، انشاءاللہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر ایک دو بندے حافظ قرآن کو باتیں کر رہے ہیں، ایک دو نوجوان آ کر امام صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، تو میں ائمہ مساجد کو پیغام دینا چاہتا ہوں، حفاظ کرام کو اور قاری قرآن کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک دو بندوں نے آپ کے اوپر تنقید بھی کر دی ہے، ایک دو بندوں نے آپ کے اوپر سخت جملے بول بھی دیے ہیں، تو کبھی اپنے دل کو اتنا تنگ نہ کیجئے گا۔ پوری کائنات کی جتنی مخلوق ہیں وہ سینکڑوں میں نہیں، وہ اربوں میں ہیں۔ اربوں کی تعداد سے روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری رب کا قرآن پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں۔ ایک دو بندوں نے کوئی بات کہہ بھی لی تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ آپ دیکھیے پانی کی تہہ کے اندر مچھلیاں اور جناب بلوں کے اندر چیونٹیاں رب کا قرآن پڑھنے کے لیے ایسے نوجوانوں اور بچوں کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں۔ بچہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے گھر میں اس کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا دیکھ کر کبھی اس کے ساتھ نفرت نہ کیجئے گا۔ آپ کو کیا پتا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، رب کے فرشتوں کے پروں پہ لگ رہے ہیں۔ یہ خیر الگ بات ہے کہ ہم نے تو پیمانے ہی بدلے ہوئے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچہ دین پڑھن لگ پہ تو لے ہونے کھائے گا کتھوں تے پیوے گا کتھوں۔ بات کہیں دور نہ چلی جائیے۔ آئیے حضرات، یہ شادی کا موقع ہے، اور میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ اس طرف بھی کرتا جاؤں کہ جو رشتے کیے جاتے ہیں، رشتے عورت کی 4 چیزوں کو دیکھ کر حسنہا
و جمالہا و دینہا فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر جو رشتہ طے کیا جاتا ہے عرش والے رب کی جانب سے اس رشتے میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ پاک سرزمین پر جو ظلم ہو رہا ہے حضرات، ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو ظالم کے ہاتھوں کو روکے۔ میں نے عرض کیا کہ سن 87 کے اندر پورے پاکستان کی سرزمین پہ پہلی قربانی قائد اہل حدیث، جرنیل اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر نے پیش کی تھی کہ دھماکہ لاہور کی سرزمین پہ ہوتا ہے، علاج ریاض کے ملٹری ہسپتال میں ہوتا ہے، اور جنازہ پیغمبر کی مسجد نبوی کے اندر ہوتا ہے، اور قبر حضرت عثمان کے قدموں میں بنائی جاتی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اہل حدیث نے قربانیاں کتنی دی ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، زمین پر ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایک جملہ ہی بندے کے دل پہ اثر کر جاتا ہے۔ حافظ صاحب نے مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر جناب اپنی بات کو مکمل کر لو۔ ہم اس ٹیچر لوگ ہیں، ہمارے لیے بات ختم کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، بعض اوقات ایک جملہ ہی بندے کے دل پہ اثر کر جاتا ہے۔ اور جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر انسان کا کلیجہ صاف ہو، اگر انسان کا کلیجہ شرک و بدعات سے خالی ہو، اور انسان کا دل توحید کی روشنی سے منور ہو، یقین جانیے ایک جملہ ہی بندے کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میں نے تاریخ کی کتابوں کو پڑھا کہ ایک بادشاہ ایک جنگل کے اندر جا رہا ہے، اور اس جنگل کے اندر بادشاہ کے سپاہیوں نے ایک بیوہ عورت کی گائے کو پکڑا، گائے کو ذبح کر کے جناب اس کو بھون کے پکا کے کھا گئے۔ جب بیوہ عورت کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میری گائے کو بادشاہ کے سپاہیوں نے ذبح کر کے کھا چکے ہیں، بیوہ کو کوئی اور دروازہ نہیں ملا۔ وہ دروازہ کون سا تھا؟ وہ دروازہ رب کائنات کی بارگاہ کا تھا، جو صبح کے وقت بھی کھلتا ہے، جو شام کے وقت بھی کھلتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ اس بات سے بے خبر نہ ہو جائیں کہ ہمارے ہاتھوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو پیسے دے کر جھوٹے مقدمے جیتتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو عدالتوں کے اندر جھوٹ کا سچ بناتے ہوئے اور سچ کا جھوٹ بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ لیکن میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اس عدالت کا بھی خیال رکھیے گا جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جہاں پر آمیزش نہیں ہوتی شرک اور بدعات کی، جہاں پر ملاپ نہیں ہوتا سنت اور بدعت کا، بالکل صاف ہو جائے گا، ایک معاملہ صاف کر دیا جائے گا۔ اس دن سے ڈرتے رہیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس عورت نے عرش والے رب کا در کھٹکھٹایا اور اس کو پتا چلا کہ اس پل سے بادشاہ کا قافلہ گزرنا ہے۔ اس پل کے اوپر وہ بڑھیا آ کر بیوہ کھڑی ہو جاتی ہے اور آ کر بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، بادشاہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا رب کی پلسرات پہ دینا ہے؟ اگر کلیجہ صاف ہو تو جناب ایک جملہ ہی کافی ہے، اگر ایمان تازہ ہو تو ایک جملہ ہی کافی ہے، اگر قلوب و اذہان توحید کی روشنی سے منور ہیں تو گھنٹے خطابات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ میں انہیں حساب اس پل پہ دینا ہے یا پلسرات پہ دینا ہے، ہاتھ باندھ کے بڑھیا کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اماں جی اس پل پہ حساب لینا ہے لے لیجئے، رب کی بارگاہ میں اور پلسرات پر حساب دینے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجتے ہیں، اور بھیج کر آپ بہت ساری نصیحتیں فرماتے ہیں، اور آخر پر کیا فرماتے ہیں سنیے گا حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ اتق دعوت المظلوم، مظلوم آدمی کی بد دعا سے بچتے رہنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ روئے زمین پہ جب کسی بندے پہ ظلم ہوتا ہے اور مظلوم آدمی رب کی بارگاہ کے اندر جب اپنے لبوں کو ہلاتا ہے تو زمین اور آسمان کے فاصلے سمٹ کے رہ جاتے ہیں۔ مظلوم آدمی کی دعا فوراً رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ ثلاث دعوات، تین قسم کی دعائیں عرش والا رب ان کو کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ دعوت المظلوم، مظلوم آدمی کی دعا کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرتا ہے۔ دعوت المسافر، مسافر آدمی کی دعا کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرتا ہے۔ ودعوت الوالد، والد کی دعا کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس معاشرے کا باسی ہوں جہاں پر لوگوں نے ماں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے طرح طرح کے جناب اشعار، میں ماں کی عظمت کا انکار نہیں کرتا، ماں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، ماں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے شاعر آ رہے ہیں، ماں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خطابات ہو رہے ہیں، میں انکار نہیں کرتا۔ عرش والے رب نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ذرا غور کیجئے۔ جب بوڑھا باپ سفید بالوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، عرش والا رب باپ کی دعا کو اس کی اولاد کے حق میں فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ لوگ بیچارے در در پہ دھکے کھا رہے ہیں، کوئی یہاں سے تعویذ لینے چلا ہے، کسی نے یہاں پر جا کر چھلا خرید لیا۔ آپ کا باپ آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کی ماں آپ کے گھر میں موجود ہے، ان سے دعا کروائیے۔ عرش والا رب ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جس جانب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر ظلم کرنے والوں کو کبھی زندگی کے اندر سکون نہیں ملا۔ بات کو غور سے سماعت فرمائیے گا، اور سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا دنیا کے اندر کوئی ظلم اور ہے ہی نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک عالم صاحب کا درس قرآن کا موضوع سنا، اور موضوع کیا تھا؟ پانی کے فوائد۔ مجھے ہنسی آنے لگ پڑی۔ میں نے کہا علماء کرام نے بھی اپنا ٹرینڈ بدلا ہوا ہے، اور علماء کرام کو شاید بھول گئے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کس لیے پڑے تھے۔ آج علماء کرام یہ بھول گئے کہ میرے پیغمبر کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں معصور کیوں رکھا گیا تھا۔ آج علماء کرام بھی یہ بھول گئے میرے پیغمبر کے یاروں کے سینوں پہ پتھر کیوں رکھے گئے تھے۔ آج علماء کرام یہ بھول گئے میرے پیغمبر کی بیٹی کو طلاق کیوں ہوئی تھی۔ آج علماء کرام یہ بھول گئے میرے پیغمبر کی بیٹی کو نیزہ کیوں مارا گیا تھا۔ آج علماء کرام یہ بھول گئے میرے پیغمبر کو زہر کیوں دیا گیا تھا۔ وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ میرے پیغمبر نے مکہ اور مدینہ کی سنگلاخ چٹانوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا کروں گا۔ اگر دنیا کے اندر جب تک محمد الرسول اللہ زندہ ہے، اگر پرچم لہرائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لہرائے گا۔ علماء کرام نے جناب اپنا ٹرینڈ تبدیل کر لیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ آپ نے گندم کاٹی ہے اور ابھی میرے خیال ہے اناج گھر آ رہا ہے۔ اس سال آپ نے دیکھا کٹائی کے موقع پہ جناب بارشیں بھی ہوئیں، لوگ جناب زمیندار پریشان ہو گئے، لیکن پاکستان کی ریسرچ
ٹیم نے یہ ڈیسیژن بھی دیا اور آپ نے سنا کہ اس سال گندم کی پیداوار پچھلے سالوں سے زیادہ ہے، فی ایکڑ پیداوار پچھلے سالوں سے زیادہ ہے۔ بابا جی گندم کاٹ کے لائے ہو گھر، ایک ایک دانے سے بالیاں کس نے نکالی ہیں؟ ایک ایک دانے سے جناب اتنے اتنے دانے کس نے دیے ہیں؟ عرش والے رب نے۔ اور اگر انہی دانوں کو رب کا نام پر تقسیم نہ کیا جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ نظر، نیاز، صدقہ، خیرات، چڑھاوا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے نماز عشاء ادا کی، یہ بھی عبادت۔ جمعہ ادا کیا، یہ بھی عبادت۔ مسجد بنائی، یہ بھی عبادت۔ مدرسہ بنایا، یہ بھی عبادت۔ حج کیا، یہ بھی عبادت۔ جہاد کیا، یہ بھی عبادت۔ صدقہ کیا، یہ بھی عبادت۔ اور یاد رکھیے گا، آپ نے کسی بھی چیز کو اگر تقسیم کیا ہے، اگر اللہ کا نام چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ تقسیم کر دو گے، عرش والا رب تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ایک ایک دانے سے بالیاں دینے والا اللہ، ایک ایک دانے سے جناب اتنے اناج نکالنے والا اللہ، اور اس اللہ کو چھوڑ کر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کسی اور کے نام پہ خیرات کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو سوچنا تو چاہیے۔ بھینس چارہ کھاتی ہے، بھینس پانی پیتی ہے، بھینس کے پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، بھینس کے پیٹ کے اندر خون بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سے، رگوں میں سے صاف دودھ نکالنے والا کون ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ 11 تاریخ کو غیر اللہ کے نام پر دودھ آپ روز بانٹیے، 1 تاریخ کو، دوسری کو، تیسری کو روز بانٹیے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ لیکن بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، اگر چیزوں کو بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اگر خیرات کرنی ہے تو رب کائنات کے نام کی کرنی ہے۔ کسی اور کے نام کی خیرات، کسی اور کے نام کا بانٹنا جائز نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اپنے آپ کو تسلی کے ساتھ زندگی گزار کر اطمینان نہ کر لیں۔ یہ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی بغاوت، سب سے بڑی نافرمانی چھوڑ دیجئے، اس سے آگے بڑھیے ذرا۔ اگر آپ نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو کیا خیال ہے؟ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے تاریخ کے اوراق میں ایسے ایسے واقعات بھی پڑھے کہ یقین جانیے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان قبرستان جاتا ہے اپنی باپ یا اپنی والدہ کی قبر پر دعا کرنے کے لیے، اس کے ساتھ والی قبر پر ایک بڑھیا عورت بھی دعا کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ نوجوان اس بڑھیا عورت کی آواز کو سن رہا ہے اور وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اس قبر والے کی قبر کو آگ سے بھر دے، اللہ جو بندہ اس قبر کے اندر دفن ہے اس کی قبر کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ وہ نوجوان گھبرایا اور گھبرا کر اس بڑھیا کو کہنے لگا، ماں جی کی ہویا جے؟ اتنا سخت جملہ آپ قبرستان میں آ کر، اور لوگ تو یہاں پہ اپنے پیاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ تو یہاں پہ اپنے پیاروں کی قبروں کو جنت کا باغ بنانے کی التجائیں کرنے کے لیے آتے ہیں، ماں جی آپ نے کون سا جملہ بول دیا؟ وہ ماں کہنے لگی، بیٹا تمہیں نہیں پتا اس قبر کے اندر وہ بندہ دفن ہے جس نے میرے خامد کی وفات کے بعد ہمارے پلاٹ اور ہمارے گھر پہ ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ لوگوں کی دعائیں لینے کی بجائے جس کی قبر پر مظلوم آدمی آ کر بد دعائیں کریں، کیا خیال ہے
اس کی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں چلیں گی؟ جس کی قبر پہ کھڑے ہو کر لوگ اتنے بڑے بڑے جملے بولے، مجھے بتائیں ان کا بنے گا کیا؟ اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، حکومتی سرپرستی میں کچھ لوگ شرک کرتے ہوئے بھی بڑے بڑے جملے بول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں تسی اپنا قرآن آپ دے کولے رکھو، اپنی حدیث اپنے پاس رکھو، اسیں کیا ہاں جب تک زندہ ہے قرآن کو بھی سینے سے لگایا ہے، جب تک زندہ ہے پیغمبر کی حدیث کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ یہ ایک جان ہے، ایک کیا 100 جانیں ہوں، 100 کیا 1000 جانیں ہوں، رب کے قرآن پہ بھی قربان ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان پہ بھی قربان ہے۔ ہم نے ان جانوں کا کرنا بھی کیا ہے؟ اگر یہ جان رب کے نام لگ جائے، جوانوں ذرا میری طرف دیکھیے گا، اگر یہ جان رب کے نام لگ جائے، اگر یہ جان پیغمبر کی سنت پہ قربان ہو جائے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا، اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، شرک کی پشت پناہی کرنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور زمین پر فساد کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ کسی بندے کو جناب تھوڑے جے پیسے نے، وہ بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ کسی کی اولاد ہے، 5-7 بیٹے ہیں، وہ جنوں پھڑدا جناب کٹ دیندا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ سمجھتے کیا ہیں لوگ؟ طاقت کے نشے میں آ کر، اقتدار کے نشے میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے گا، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے گا کہ آپ کی قبر کے اندر جلے جائیں اور آپ کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے عرش والا رب آپ کی قبر کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ میرے سامنے بہت سی ایسے حقائق آ رہے ہیں، میں کس چیز کو بیان کروں؟ پاکستان پر ہونے والے ظلم کو بیان کروں یا کربلا میں مصطفیٰ کے نواسوں پر ہونے والے ظلم کو بیان کروں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر ظلماً شہید کیا گیا جن کو، اور یہ ظلم یقین جانیے، ذرا سنیے تو صحیح، لوگوں نے تو جناب قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ نبی کی شان کو بیان نہیں کرتے، جو اہل حدیث ہے یہ اہل بیت کی شان کو بیان نہیں کرتا، جو اہل حدیث ہے یہ خانوادہ نبوت کی عظمت کو بیان نہیں کرتا۔ سنیے ذرا ہمارے پیغام کو، اہل حدیث کے پاس کیا چیز ہے؟ رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، اہل بیت کی محبت ہے، خاندان نبوت کی محبت ہے، ایک ایک چیز قربان ہے نبی کے خاندان پہ، ایک ایک چیز قربان ہے نبی کی عزت و آبرو پہ۔ اور اہل حدیث کے پاس ہے ہی کیا؟ یار لوگوں کے قصے کہانیوں پر نہ جایا کریں۔ آئیے ذرا، اگر ظلم کی بات ہی آئی ہے تو میں تو پاکستان کے ظلم کی بات کرتے کرتے میں کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، جہاں پر نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ حضرات کلیجہ حلق کو آتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی کہ جب کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلواریں چلی ہیں، ان ظالموں کو یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت حسین کون ہے؟ نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی گود میں پلنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر تلواریں چلانے والے باغیوں کو اتنا خیال نہیں آیا کہ پیغمبر محبت کرتے رہے حضرت حسین سے، پیغمبر محبت کرتے رہے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے۔ یہ لختے جگر کس کے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کے۔ یہ صاحبزادے کس کے ہیں؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ مجھے
اپنی داستانیں بھول جاتی ہیں جب میری نگاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم پہ پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ظالم کے ہاتھ کبھی زیادہ دیر تک آگے نہیں بڑھتے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کسی کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں تو میں نوجوان بھائیوں کو، بزرگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ عرش والا رب ظالم کے ہاتھوں کو بھی توڑ دے گا اور مظلوم آدمیوں کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ عزتیں عطا کر دے گا۔ یہ کیسے کبھی ہوا ہے کہ ظالم آدمی ساری عمر جناب ظلم ہی کرتا رہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو؟ اگر دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں ہے تو عرش والے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اور آپ نے حضرات سنا، علماء کرام سے سنا کہ کربلا کی وادی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ابن زیاد جیسا شکی اور ظالم شخص ملوث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ابن زیاد حضرت حسین کے چہرے پہ چھڑی نہ مارو، میں نے اس مبارک چہرے کو دیکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ حضرت حسین کے چہرے کو چومتے رہے ہیں۔ اے ابن زیاد اتنا ظلم نہ کر، ابن زیاد اتنا ظلم نہ کر حضرت حسین پہ کہ حضرت حسین کے چہرے کو اگر بوسہ دیا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ حضرات وقت گزرتا گیا، خاندان نبوت نے تو قربانی دے دی، خاندان نبوت نے تو اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ ظالم کبھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ عرش والے رب نے وہ منظر بھی کائنات کے لوگوں کو دکھایا کہ جب کوفہ کی مساجد کے اندر ان تمام ظالم آدمیوں کی گردنوں کو کاٹ کے رکھا گیا جنہوں نے حضرت حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مختار ثقفی جیسے آدمی نے ان تمام لوگوں کی گردنوں کو تن سے جدا کیا۔ اور جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ مختار ثقفی کہتا ہے کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شہید کرنے والے اور ان کے شہادت میں ملوث لوگوں کو، ان کی گردنوں کو اڑا دیا ہے، لیکن اے حضرت حسین کہاں آپ کی عزت؟ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، آپ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، آپ جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، آپ نبی کے کاندھوں پہ سوار ہونے والے ہیں، آپ پیغمبر کے ساتھ چلنے والے ہیں، پیغمبر آپ سے محبت کرنے والے، آپ پیغمبر سے محبت کرنے والے۔ اے حضرت حسین آپ کو شہید کرنے والے لوگوں کو کٹہرے میں لا کر ایک ایک کی گردن کو اڑا دیا گیا ہے، لیکن حضرت حسین میرا کلیجہ تب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی شہادت کے بدلے اگر پوری کائنات کو بھی ختم کر دیا جائے، حضرت حسین تیرے ایک ناخن کا بھی بدلہ ادا نہیں ہوتا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی صحیح جامع کے اندر نقل کیا۔ حدیث نمبر 3780 سنیے۔ جب ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی گردنوں کو کاٹ کے مسجد میں رکھا گیا، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا تھا، لوگ کہنے لگے آ گیا۔ اپنی گردنوں کو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو بہت بڑا اژدہا اور بہت بڑا سانپ آ کر ابن زیاد کے ناک میں داخل ہو جاتا ہے۔ بابا جی جانا کتھے ہے؟ طاقت کے نشے میں بڑے بڑے فیصلے کرنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا، اقتدار کے نشے میں پاکستان کی پاک سرزمین کو یہ جلاؤ گراؤ، یہ قتل، اس کو ختم کر دیجئے۔ عرش والے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔
یہ ریاست مدینہ کی اگر بات کی ہے تو ریاست مدینہ کی بستی کے اوپر میرے پیغمبر نے عرش والے رب کی حدود کو نافذ کیا تھا تو پورے مدینے میں جرم کرنے والا کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا تھا۔ آج پاکستان مسائلستان بنا ہوا ہے، اور سنیے اہل حدیث کی دعوت، ہماری دعوت کسی امام کی دعوت نہیں، کسی فرقے کی دعوت نہیں، کسی مسلک کی دعوت نہیں، کسی گدی کی دعوت نہیں، کسی آستانے کی دعوت نہیں، کسی پیر صاحب کی دعوت نہیں۔ ہماری دعوت رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کا سچا فرمان ہے، اور جو بات رب کے قرآن میں نہیں، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں نہیں، وہ اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں اہل حدیث کو کہ تمہارے فلاں عالم نے فلاں غلطی کی، تمہارے فلاں عالم نے فلاں غلطی کی، محمد حسین بٹالوی نے یہ غلط لکھا، وحید الزمان نے یہ غلط لکھا، صادق سیال کوٹی نے یہ غلطی کی، فلاں عمر تسری نے یہ غلطی کی، حبیب الرحمان نے یہ غلطی کی، احسان الہی نے یہ غلطی کی۔ سنیے ذرا حضرات، میں کھل کے بیان کر دینا چاہتا ہوں، میرے علماء کی غلطیاں میرا مسلک نہیں ہے، میرے علماء کی غلطیاں میرا عقیدہ نہیں ہے، میرے علماء کی غلطیاں میرا منشور نہیں ہے، میرے علماء کی غلطیاں میری دعوت نہیں ہے، میرے علماء کی غلطیاں وہ غلطیاں ہیں۔ میری دعوت رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، رب کا قرآن بھی غلطی سے پاک ہے، محمد الرسول اللہ کی پیاری زبان بھی غلطی سے پاک ہے۔ اگر جرت ہے تو رب کے قرآن میں غلطی نکال کے دکھائیے، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں غلطی نکال کے دکھائیے۔ ہمیں کس بات کا تانا دیتے ہو؟ یہ شخصیت پسندی ہمارے اندر نہیں ہے، بات کہیں لمبی نہ ہو جائے۔ آئیے حضرات، ظالم آدمی کے ہاتھ زیادہ دیر تک بڑھتے نہیں ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اور یہ بات میں نے شروع کے اندر بھی عرض کی کہ علماء اور خطباء بیچارے کو تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جناب مسجد دے وچ لوکی گلاں بڑیاں کر دینے کہ تنخواہ تھوڑی دین دینے، ساڈا گزارا نہیں ہوندا۔ میں حفاظ کرام اور علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا کہ آپ مصلی رسول کی جناب جس عہدے پر کھڑے ہیں، دنیا کا کوئی عہدہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کی آمدن کم بھی ہے تو گھبرائیے گا نہیں، عرش والا رب آپ کو دنیا کے اندر عزتیں بھی عطا کر دے گا، دولت بھی عطا کر دے گا، آپ کی اولاد کو انشاءاللہ اللہ دیندار بھی بنا دے گا، آپ کی آنے والی نسلوں کو اللہ دیندار بنا دے گا، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ لوگوں نے باتیں نہیں کی، لوگوں نے باتیں تو پیغمبر کے صحابہ پر بھی کی ہیں، لوگوں نے باتیں نہیں کی، لوگوں نے باتیں تو عشرہ مبشرہ کے صحابہ اکرام پہ بھی کی ہیں۔ ایک عورت آ کر کہتی ہے حاکم کو کہ سعید، یہ کون سے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ کے وہ 10 صحابہ جن کو پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ عورت آ کر کہتی ہے کہ اے جناب حاکم صاحب، حضرت سعید نے میرے پلاٹ پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے۔ حضرت سعید عدالت کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور آ کر حاکم وقت کو کہتے ہیں کہ اے جناب حاکم صاحب، میں کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے محمد الرسول اللہ کی زبان نبوت سے سنا تھا کہ جس بندے نے دنیا کے اندر ایک بالشت، بابا جی ذرا میرے بلے دیکھیا جے، ذرا سر چکو تانوں ایک گل سمجھائیے کہ جس بندے نے دنیا دے اندر کسے دی ایک گٹھ جگہ تے ناجائز قبضہ کیتا ہویا، عرش والا رب قیامت والے دن 7 زمیناں تے 7 آسماناں دا ہار بنا کے اس بندے دے گل چ پا کے جہنم دے اندر پھینک دے گا۔ حضرت سعید کہتے ہیں حاکم صاحب، میں نے یہ حدیث نبی سے سنی ہے، میں اس کے پلاٹ پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اس ٹاپک پہ۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر یہ عورت سچی ہے نا تو اللہ
اس کو دنیا کے اندر اندھا کر کے مارنا، اور مظلوم لوگوں کی دعائیں عرش والے رب کے عرش پہ فوراً پہنچ جایا کرتی ہے۔ مظلوم آدمی کی بد دعاؤں سے بچتے رہنا، یاد رکھیے گا یہ آپ کی نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گی۔ کراچی کا ایک واقعہ کہ گھر کے اندر آنے والی بہو کو تنگ کیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر کسی کی بہو کسی کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لائے ہو تو وہ آپ کی بیٹی ہے۔ نویں گھر چ آن والی عورت نو چند دن لگ جاندے نے ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ۔ نیا ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ، ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ، ਨਵੇਂ ਅਫਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। عورت بیاہ کے گھر میں لائی گئی اور گھر والوں نے جناب عورت کا جینا حرام کر دیا، اور وہ عورت کچھ نہیں کہتی، ایک ہی جملہ کہتی ہے، ہم نے ساری زندگی یقین جانیے جملے ہی پک کیے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے تانوں اللہ ہی پوچھے گا، اور جس کا عدالت اور جس کا مقدمہ رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جائے، مجھے بتائیں وہ مقدمہ کبھی ہار سکتی ہے؟ ابھی چند دن نہیں گزرے تھے اس کو تنگ کرنے والے افراد ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ یہ عرش والے رب کی مرضیاں ہیں، کسی سے فوراً بدلہ لے لے، کسی کو ڈھیل دے دے، کسی کو نام انتقام لے، یہ اللہ کی مرضیاں ہیں۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہندے نے جناب اسی جناب کسی دی سوئی بھی چک لئیے کہ ساڈا بچہ بیمار ہو جاندا ہے، فلاں بندہ لکھاں روپیاں دی کرپشن کر جائے، ایندا کدی سر بھی پیڑ نہیں کردا۔ اور میں کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ وہ مالک الملوک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ داتا، وہ دستگیر ہے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں رب سے پوچھنے والے کہ اس کو پوچھا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے؟ مرضیاں رب کائنات کی چلتی ہیں، کسی کو پوچھے کسی کو نہ پوچھے۔ یہ اختیار ہمارا نہیں ہے، اپنے اختیارات کی حدود میں رہیے، اور زندگی کے اندر ایسے قدم نہ اٹھا جائیے کہ جن کی وجہ سے آپ کو ندامت اٹھانی پڑے۔ اگر بیٹی گھر میں آئی ہے تو چند دن لگ جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے اندر بلی کو باندھ کے مار دے، عرش والا رب اس عورت کو جہنم میں پھینک دے، اور جو اپنے گھر میں آنے والی بہو بیٹیوں کی زندگی کو عذاب بنا دیں، ایسے حاجی اور جناب مولوی صاحب، حافظ صاحب اور نمازی صاحب اللہ سے جنت کی امید رکھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ قرآن و سنت کی خالص دعوت پر چلنے والا بنائے۔ عرش والا رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ عرش والا رب اس ملک پاکستان پر رحم فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ امن کا گہوارہ بنا دے۔ آخری بات سن لیجئے، ہم اہل حدیث اور اہل توحید آپ کے سامنے جو دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ دعوت کیا ہے کہ ملک پاکستان پر نظام قائم کیا جائے عرش والے رب کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا، اور انشاءاللہ یہی کہتے کہتے ہماری جان چلی جائے، یہی کہتے کہتے ہمارا مال چلا جائے، یہی کہتے کہتے ہماری اولاد قربان ہو جائے، یقین جانیے میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا۔ ہم تو احسان اللہ ظہیر کے قدموں جیسے بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کے جناب پاؤں جیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں کہ کہاں لاہور سے اٹھایا اور جنا کر مسجد نبوی کے جناب اندر جنازہ، اور حضرت عثمان کے قدموں میں قبر بنی۔ عرش والا رب ہم گنہگاروں کو بھی اپنے راستے میں اگر شہادت کی موت عطا کر دے تو اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ ہماری جانوں کو
ہمارے مالوں کو اور ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرمانا۔ اللہ ہمارا خون بہے اللہ آپ کی توحید کے لیے، اللہ ہماری جان جائے اللہ پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ہمارا سب کچھ قربان ہے اللہ کی توحید پہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ۔ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اس سرزمین پہ چوروں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب زانیوں کو رجم کیا جائے گا، جب لوگوں کی گردنوں کو اڑایا جائے گا، اور پورے پاکستان کی فضاؤں میں اگر پرچم لہرائے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لہرائے گا۔ اور آخر پر میں جناب محمد حنیف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے اس خوشی کے موقع پہ قرآن و حدیث کی اس مجلس کو قائم کیا ہے۔ اللہ ان کی شادی کو ان کے لیے مبارک بنائے، پورے گھرانے کے لیے باعث سعادت بنائے اور پورے گھرانے کے لیے باعث برکت بنائے۔ اللہ اس پورے گھرانے پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ تمام بھائی بزرگ نوجوان بچے اور پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنیں تشریف لائیں، اللہ سب کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ ھو الغفور الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء وانت القوی ونحن الضعفاء، نشکو الیک ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا وہواننا علی الناس یا ارحم الراحمین، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، ونعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رب
رب المستضعفين يا عالم الغيب والشهادة يا ودود يا فعال لما يريد يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا غفار يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللہ جو لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جو کچھ مانگ سکے اللہ ان کو وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ان کے حق میں بہتر ہے اللہ بن مانگے ہی عطا فرما. جو بزرگ تشریف فرما ہے اللہ تن بزرگوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. نوجوان بھائی تشریف لائے اللہ تمام کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما. اللہ ہمارے علاقے کے جنم قاری حضرت قاری ابو سفیان صاحب تشریف لائے، قاری ارشد صاحب، عبد المنان صاحب، دیگر بھائی تشریف لائے، اور اس مسجد کے جتنے بھی نوجوان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اللہ سب کی جوانیوں میں برکت عطا فرما. اللہ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما. اللہ قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرما. اے اللہ نبی کی معیت میں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی جانب نہ دیکھیے گا. اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. جن لوگوں کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کے بھائی، کسی کی بہنیں، اللہ تمام کی قبروں کو منور فرما. اللہ جن لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اللہ اولاد کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن نوجوانوں کو اللہ اولاد کی نعمت نہیں ملی اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد کی نعمت عطا فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. اللہ جو لوگ نوجوان بھائی معیشت کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام کا قلعہ بنا. ملک پاکستان میں اللہ توحید و سنت کے نظام کو نافذ فرما. اللہ جو دشمن قوتیں پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں اللہ سب کو نیست و نابود فرما. پاکستان کی سرحدوں پہ اللہ پاکستان کے محافظوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. اللہ جہاں پہ ایک نماز 1,00,000 بن جاتی ہے اللہ ہم سب کو بار بار اس جگہ پہ جانے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیارے پیغمبر کی پیاری مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما. اللہ پیارے پیغمبر کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہم کو شہادت کی موت عطا فرما. دنیا سے ایک دن اللہ چلے جانا ہے، اگر یہ جان شہید ہو جائے قربان ہو جائے اللہ سعادت کی بات ہے. اللہ شہادت بھی عطا فرما اور شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما. اللہ جن لوگوں نے پروگرام کا انعقاد کیا انتظامات فرمائے تمام معاملات کو دیکھا اللہ اس گھرانے پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. حنیف صاحب کے صاحبزادے شادی کے موقع پہ پروگرام منعقد کیا ہے اللہ اس شادی کو ان کے لیے برکات کا باعث بنا. حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد و شاداب فرما. مسجد کا انتظامات کرنے والے تمام معاملات کو دیکھنے والے نوجوان بھائی بزرگ اللہ تمام لوگوں کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میری
میری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، اللہ میری ماؤں بہنوں کی تمام نیک حاجات کو اور ضروریات کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔